بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین بیبرس کی 45 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم نے کل جہاں رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ جامع مسجد دمشق سے نماز ادا کر کے دونوں اس کے بعد دمشق کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے دریا کی جانب جا نکلے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کل سے کیا جاننا چاہ رہے ہو، ابو مسعود سنجیدگی سے بولا۔ پھر کچھ توقف کے بعد اس نے خود ہی اپنی بات آگے بڑھائی۔ تم یقیناً فاطمہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، لیکن میں تمہیں کوئی اچھی خبر نہ دے سکوں گا۔ 2 ماہ پہلے وہ بھی اسی طرح بخار میں مبتلا ہو کر چال بسی۔ میں ان دنوں دمشق میں نہیں تھا۔ واپسی پر معلوم ہوا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے چکی گئی ہے، اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ابو مسعود کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ بیبرس اس کے لحاظ سن کر، یہ الفاظ سن کر سکتے میں چلا گیا تھا۔ وہ صدمے سے ڈال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ابو مسعود نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو، حالانکہ تم ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے۔ تمہیں غلام کہنا تمہارے احسن سلوک اور جذبات کی توہین ہوگی۔ وہ بھی تمہیں بے حد چاہتی تھی۔ تم سے جدائی کے بعد اس نے کئی راتیں اپنی آنکھوں میں بنائی تھی۔ بہرحال یہ سب قدرت کا لکھا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں پوری ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ میری سانسیں ابھی باقی تھیں کہ تم آخری وقت میں چلے آئے اور میری زندگی کا چراغ بجھنے سے پہلے مل گئے۔ ہم نے تم پر جو احسان کیا تھا، تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ میں تم سے بے حد خوش ہوں اور تمہاری ترقی کے لیے ہمیشہ دعاگوار رہوں گا۔ کاش وہ آج زندہ ہوتی اور اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھتی۔ تمہارا لباس، تمہارا یہ انداز، تمہارا منصب، سب کچھ جان کر اسے کتنی خوشی ہوتی، اس کا اندازہ بھی لگانا دشوار ہے۔ ابو مسعود اپنی دھن میں بولے ہی جا رہا تھا۔ بیبرس اس کی باتیں سننے کی بجائے فاطمہ کی متعلق اور فاطمہ کے شفیق چہرے کو اپنی تصور کی آنکھوں سے دیکھنے میں مشغول تھا۔ اسی شام بیبرس ابو مسعود کے ہمراہ فاطمہ خاتون کے آخری آرام گاہ پر گیا۔ وہاں فاطمہ خوانی کے بعد وہ دونوں واپس گھر لوٹ آئے۔ ابو مسعود ابھی مکمل تندرست نہیں ہوا تھا، البتہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے لیے خود بھی کچھ کر سکتا تھا، لیکن تھا کہ اگر اس دن بیبرس وقت پر نہ پہنچتا تو اسے فاطمہ کے ساتھ ابو مسعود کی وفات کی بھی خبر سنائی دیتی۔ تو دوستو، دوسری طرف برکائی خان نے اپنے سپاہیوں کو ہاتھ کی اشارے سے روک دیا۔ بستی کے مختلف حصوں میں آگے آگ لگی ہوئی تھی، جو کہ آتشی تیروں کی کارستانی تھی۔ کئی خیمے جل کر خاک ہو چکے تھے، اب ان میں سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ بستی کے وسطی حصے میں عجیب سی چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے 2 گروہ آپس میں تصادم ہو گئے ہیں، لڑ رہے ہوں۔ برکائی خان بے حد اجرت کا مظاہرہ کر رہا تھا، حالانکہ اس کے سپہ سالار نے مشورہ دیا تھا کہ ابھی لڑائی ختم کر دی جائے، صبح ہونے سے پہلے دوبارہ ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ مگر وہ بضد تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی سرخوں کی شکست سے امکنار کر دیا جائے۔ رات کی تاریکی میں فتح کے امکانات زیادہ واضح تھے۔ کچھ دیر بعد شور قریب آتا محسوس ہوا۔ برکائی خان نے سپاہ کو خبردار رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیکھتے دیکھتے برکائی خان کے سامنے سے بستی کی باڑ اکھڑ کر اطراف میں بکھرنے لگی۔ سپاہیوں نے ڈھالوں کے اثار میں خود کو محفوظ کرتے ہوئے اپنی تلواروں کے دستوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ یوں لگتا تھا کہ سرخ قبیلے کے لوگ مدافعت کی بجائے کھلی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ برکائی خان کو تاریکی میں ایک بڑا ہال اپنی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ برکائی خان پوری یکسوئی کے ساتھ ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ غور چند لمحوں بعد برکائی خان کے مد مقابل پہنچ کر تھوڑا فاصلے پر رک گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں سفید کپڑے لہرا رہے تھے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ان کی جانب سے ایک آواز بلند ہے۔
پھر تم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ برکائی خان نے بلند آواز سے پکارا تھا۔ ہم نے اپنا سردار بنا لیا ہے منک آنا کو، اور قبال رضائی کو ہلاک کر دیا ہے۔ سرخ قبیلہ آنے اعظم کے احکامات کی پیروی کرتے ہی فخر سمجھتا ہے۔ ہم خلوص دل سے اطاعت گزار ہیں۔ انہوں نے اپنے سردار کو قتل کر دیا تھا۔ اور منک آن کو آگے پیش کرو۔ برکائی خان نے تیز آواز میں کہا۔ ایک عمر رسیدہ شخص اس مجمع سے نکل کر آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار برکائی خان کے قدموں میں رکھ دی۔ وہ مسلمان قیدی کہاں ہے؟ برکائی تلخی سے بولا۔ وہ سنگ آنا پر بھی اعتماد کر کو تیار نہیں تھا۔ اسے کل رات یہاں سے کوئی بھگا لے گیا ہے۔ سنگ آنا گردن جھکائے بولا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ برکائی خان اپنے آپے سے باہر ہونے لگا۔ مجھے ہر قیمت پر وہ شخص ابھی اور اسی وقت یہاں پہ چاہیے، لیکن وہ اب یہاں نہیں ہے۔ آپ میری بات پر یقین کریں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا تم مجھے بچہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا؟ مجھے بھی ابھی اور اسی وقت وہ چاہیے، ورنہ میں سرخ قبیلہ کا حرف کو کہ اس قبیلہ کے سرخ قبیلہ کے ہر فرد کو قتل کر دوں گا۔ برکائی خان غصے سے بولا۔ ہماری جانیں آپ کے حضور موجود ہیں، چاہے جتنے سر اتار لیجئے، مگر وہ واقعی کا رات فرار ہو گیا ہے یا اسے اس کا کوئی مددگار یہاں سے لے گیا ہے۔ منک آنا بے بسی کے عالم میں بولا۔ برکائی خان اس کے لہجے سے صاف گوئی پر گم گو کا شکار ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس وقت اپنی بستی میں واپس جاؤ۔ میں صبح اس بات کا فیصلہ کروں گا کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو اور کتنا جھوٹ۔ میری سپاہ تمام رات بیدار رہیں گی۔ اگر تم نے ایسی ویسی کو حرکت کی تو یاد رکھنا کہ میں ایسے خوفناک سزا دوں گا کہ دوسرے قبائل عبرت پکڑیں گے۔ برکائی خان پھنکارتا ہوا بولا۔ وہ اسباب میں سر ہلاتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اس کے عقب میں تمام لوگ بھی واپس بستی میں لوٹ گئے۔ ان کے جاتے ہی برکائی خان نے ایک دستے کو حکم دیا اس کے عقب میں کہ وہ فوری طور پر بستی کے گرد لگائی گئی کانٹوں کی تمام باڑ ہٹا دے اور خیمے نصب کر لیے جائیں۔ صبح نکل سے قبل ہی وہ لوگ ایسا انتظام کر چکے تھے کہ بستی میں کئی سی شرارت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی جگہ سے ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔